اپنی تحریر سے سفید پوشوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے والے قلم کے سپاہی حفیظ نعمانی کا قلم پوری زندگی جرأت و جسارت کے موتی بکھیرتا رہا۔ اسی لیے ان کے نہ رہنے پر ان کے چاہنے والوں نے اتنا لکھا کہ ان کے بھانجے اویس سنبھلی کو ایک کتاب تیار کرنی پڑی۔ دوسری کتاب نوجوان قلمکار اطہر حسین کے ذوق و شوق کا نتیجہ ہے۔ دونوں کتابوں پر گفتگو کی ہے ملک کے نامور ادیب اور شاعروں نے۔ محترم المقام مولانا سجاد نعمانی صاحب، ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب، پروفیسر روپیکھا ورما صاحبہ اور پروفیسر رمیش دکشت صاحب، ان کے علاوہ معزز خواتین و حضرات، اس وقت مجھے جس کتاب پر گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا ہے وہ ہے آشنا چہرے۔ یہ کتاب جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں ایک ریسرچ اسکالر نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، مرتب کیا ہے، اور یہ کتاب حفیظ نعمانی صاحب کی ان تحریروں پر مشتمل ہے کہ جس میں ان کی زندگی کے وہ تجربات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے ہیں کہ جب تک ہم ان کو پڑھیں نہیں۔ میری خود بھی ملاقات حفیظ نعمانی صاحب سے اودھ نامہ میں چھپنے والی ان کی تحریروں کے ذریعے سے ہوئی، اور بخدا مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تکلف نہیں ہے کہ وہ تحریریں سیدھا میرے دل پہ اثر کرتی تھیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد مجھے بار بار اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کس طرح سے ان سے ملاقات ہو، حالانکہ میں یہ جانتی تھی کہ وہ شارف صاحب کے دوست ہیں اور میں کبھی بھی شارف صاحب کے ساتھ جا کر ان سے مل سکتی ہوں، لیکن پھر بھی میں انتظار کرتی رہی، اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ حفیظ نعمانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے ذکر بھی کیا کہ جب بھی آپ کی تحریریں پڑھتی ہوں سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں، ایسی بے باک تحریریں۔ اور ان کے لیے تو میں ایک شعر میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان کی جو شخصیت تھی، ان کی شخصیت جس طرح کی تھی وہ صرف ایک شعر میں کہا جا سکتا ہے کہ چلی وہ آندھی کہ ہو کہ کن کا بکھر گیا آشیاں غم نہیں ہے۔ ایسے بے باک انسان تھے وہ کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی جس وقت وہ لکھتے تھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، جو کہنا ہے وہ کہنا ہے۔ تو یہ شعر ان کے لیے ہے، چلی وہ آندھی کہ ہو کہ کن کا بکھر گیا آشیاں غم نہیں ہے، جو توڑ دے میرے حوصلوں کو ابھی وہ طوفان اٹھا نہیں ہے۔ حفیظ صاحب کو پڑھنے کے بعد یہ تو بات ہوئی ان کی اخبار میں جو اودھ نامہ میں نے مسلسل ان کی تحریریں پڑھی، لیکن سب سے زیادہ مجھے ان کی تحریروں نے جب متاثر کیا کہ اویس سنبھلی نے مجھے بجھے دیوں کی قطار پر لکھنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ آپ ان کی خاکہ نگاری پر کچھ لکھ دیجیے، تو میں نے جب وہ خاکے پڑھے اس وقت یقین جانیے کہ میں جب ریسرچ اسکالر تھی اور مقبول احمد لاری صاحب کی کتاب تھی میر پر، تو میں اس پر لکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے لاری صاحب کے متعلق کچھ نہیں پتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ کہیں سے بھی مجھے احمد لاری صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے میر کے اوپر، ان کی بیٹی تک اس وقت تک میری پہنچ نہیں تھی، تو میں چاہتی تھی کہیں سے مجھے کچھ تو ڈیٹیلز مل جائیں، لیکن کچھ نہیں ملی۔ اور وہ کتاب مجھے حدیث میر عابد سہیل صاحب نے عنایت کی تھی۔ خیر میں نے اس وقت تو تھیسس تھی تو میں نے لکھا جو بھی سمجھ میں آیا، لیکن بعد میں اب جب آ کے میں نے یہ خاکہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی شخصیت کو اگر جاننا ہے تو کس طرح سے آپ ایک خاکے کے ذریعے سے اس کا تہذیبی پس منظر، اس کی کیا اہمیت ہے ادب میں، کس طرح سے اس نے زندگی گزاری ہے، اور کس طرح سے اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے ہر چیز میں، وہ آپ ان کے خاکوں کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، بلکہ وہ عہد پورا ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ تقریباً 60-70 سال سے وہ لگاتار لکھ رہے تھے، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور اب آ کے میں نے آشنا چہرے جس میں بہت سارے خاکے شامل ہیں اور مضامین بھی شامل ہیں، اس میں نے دیکھا کہ جو ادبی لوگوں کے خاکے ہیں ان سے ان کے بارے میں تمام واقفیت، اس عہد کے بارے میں خصوصاً۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حفیظ صاحب نے کوئی اس طرح کی تاریخ رقم کی ہے، لیکن ایسے اشارے اس میں موجود ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا عمیر نے کہ خان محمود ترزی صاحب کا جو خاکہ ہے ہم نہیں جانتے تھے۔ میں نے خود بھی جب پڑھا کہ زیور ایک ناول تھا AR خاتون صاحبہ کے نام سے چھپا وہ، لیکن وہ اصل میں ترزی صاحب نے لکھا تھا،
تو یہ اس خاکے سے مجھے پتا چلا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں, یا آپ دیکھیں کہ مقبول احمد داری صاحب کے بارے میں یا والی آصف صاحب کے بارے میں, کیونکہ میں خود لکھنؤ میں اتنے دنوں سے ہوں, چاہتی ہوں کہ بہت کچھ لکھنؤ کے بارے میں جانوں, تو ان خاکوں سے مجھے بےحد مدد ملی. اور اس کے لیے میں مبارکباد دیتی ہوں اطہر حسین صاحب کو کہ انہوں نے اتنی محنت سے اس کو لکھا ہے, اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کتاب کے شروع میں ایک مبسوط مقدمہ ان کا شامل ہے, جس سے ہمیں حفیظ نعمانی صاحب کی حالات زندگی کے علاوہ ان کے لکھے ہوئے تمام خاکوں کا اجمالی تعارف بھی مل جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں صحافی کی حیثیت سے اور یا ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ اس مقدمے سے پڑھنے کے بعد ہم بہت سارے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. بڑے سلیقے سے کیا گیا کام ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں ان کے نگراں عمیر منظر کی محنت بھی نظر آتی ہے کہ اگر سپروائزر اچھا ہو تو ریسرچ اسکالر بہت اچھا کام کرتا ہے. تو یہ بہت اہم کتاب ہے, اور اس کے ذریعے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی تحقیق کرنے والا جب بھی ان کتابوں کو پڑھے گا تو اسے بہت مدد ملے گی. اور یہ ایسا دلچسپ اشاریہ ہے اس عہد کی سیاسی, سماجی اور ادبی تاریخ کا کہ اس کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوگا. اور سب سے اہم بات ہے کہ بہت دلچسپ انداز میں لکھی گئی تحریریں ہیں. بہت بہت شکریہ. شہنشین پر تشریف فرما مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب, ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب, پروفیسر روپ ریکھا ورما صاحبہ, تشریف فرما پروفیسر رمیش دیکشت صاحب, اور ذوق ادب سے معمور اہل لکھنؤ. شروع ہے بنام خدائے تعالی کہ وہ مہربان ہے بڑا رحم والا. معزز حاضرین, وقت کبھی کبھی ایسی داستان نما شخصیات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ جن کے کاموں کو بیان کرنے کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں, اور پھر جب زمانہ ان کے کاموں, ان کے کارناموں کا اعتراف کرتا دکھائی دیتا ہے تو یہ وقت تعصب سے اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے کہ ہائے اس نے کیسی شخصیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا, کس کو وہ لے گئی, کاش کہ کچھ اور مہلت دے دیتا. اور تو یہ نابغہ روزگار شخصیت اپنے جلوے اور اپنے جلوس سے نہ جانے کیسے کیسے موتی اس زمانے کو دے دیتی, عطا کر دیتی, اور پھر اپنے آپ پر, اپنے سے قدم پر فخر بھی محسوس کرتا ہے کہ ایک زندگی میں کسی سے اتنا کام کروا لینا کوئی کم بات نہیں ہے. کہنے کو تو بس ایک مشتفاق ہے انسان, کہنے کو تو ایک مشتفاق ہے انسان, بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. یقیناً حفیظ نعمانی صاحب کا یہ شعر انہی پر پورا اترتا ہے کہ انہوں نے جتنے کام ایک قلیل مدت میں عمر نے جو انہیں وقت دیا تھا اس میں جو انہوں نے انجام دیے ہیں وہ ایک تاریخ کی حیثیت ہی رکھتے ہیں. حفیظ نعمانی صاحب ایک عہد ساز شخصیت, تاریخ اور آشنا چہرے, یہ دونوں کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وقت نے ہمیں کیا عطا کیا تھا اور ہم سے کیا لے لیا. وہ ایک ہی شخص تھا سارے جہاں میں کہ جو دوسرے جہاں میں بھی جا کر ہمارے درمیان میں ٹھہر سا گیا ہے. وہ جو وہ ایک ایسی زندگی تھی جو رونق خاندان تھی, رونق شہر تھی, رونق ادب تھی اور رونق جہاں تھی. ان کا قلم جس کی سیاہی نے ادب کی دنیا میں روشنی پھیلا دی, اس منبع نور کی ضیاؤں کو سمیٹ کر ایک باب علم کی شکل دینے کی کامیاب کوشش کی ہے مانو لکھنؤ کیمپس کے ریسرچ اسکالر اطہر حسین نے. اور اس مینار نور سے جو شعائیں نکلی, جو تصانیف کی صورت میں ادب کو پرنور کر گئیں, ان کتابوں پر پڑھنے والوں پر کیسے کیسے اثرات مرتب کیے, خود حفیظ نعمانی صاحب کی شخصیت نے لوگوں پر کیسا اثر ڈالا, اور پھر قاری نے اور انہیں جاننے والی شخصیتوں نے انہیں کیسے سمجھا, انہیں کتنا جانا, انہیں کتنا سمجھا اور کتنا نہ جانا. اس سب کا اعتراف کرتی تحریریں کو جمع کرنے کا کام کیا ہے محترم اویس سنبھلی صاحب نے, جو کہ ان کا حق بھی تھا, فرض بھی تھا اور قرض بھی.
میں اطہر حسین اور اویس صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے واقعی اپنے حق میں بڑا کام انجام دے دیا ہے. نعمانی صاحب کی شخصیت کو اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، مگر آپ دونوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کے حوالے سے آپ کی شناخت کو قائم کرتا ہے. اطہر حسین کی مرتب کردہ کتاب کا عنوان ہی معنی خیز ہے کہ آشنا چہرے، وہ چہرے جو جانے پہچانے سے ہیں، مگر ان چہروں کے پیچھے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے زاویے تھے جنہیں حفیظ نعمانی صاحب نے اپنے خاکوں میں پیش کیا اور ان کی ایک نئی شکل سے ہمیں متعارف کرنے کا موقع دیا. ان میں کچھ ادیب تھے تو کچھ سیاسی رہنما اور کچھ غیر سیاسی شخصیتیں تھیں. یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے یا یہ کہیے کہ ہماری توجہ کو اس بات جانب مبذول کرواتی ہے کہ ان کی وسیع القلبی، ان کی نرم دلی، ان کا کسی کو دیکھنے کا انداز، ان کا زاویہ نظر، ان کی سیاسی فکر اور ان کی فکر کی گہرائی کیسی تھی، ان سب باتوں کا احاطہ کرتی تحریریں اس میں شامل ہیں. اس آشنا چہرے کتاب میں 2 خواتین کے خاکے بھی لیے گئے ہیں. ایک خاتون ہے سلمیٰ صدیقی، جو کہ ایک بہت سادہ مزاج اور بہت سادگی کے ساتھ اپنے زندگی کو بسر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو ان کی بیٹی کی ہم عمر ہیں. تو ان کے جانے پر، اس دنیا سے رخصت ہونے پر حفیظ نعمانی صاحب کو کہ دل کو بڑا جھٹکا سا محسوس ہوا تھا اور انہیں ایسا لگا تھا جیسے ان کی بیٹی چلی گئی. تو انہوں نے ایک تاثراتی خاکہ ان پر لکھا تھا. اس کے علاوہ دوسری خاتون جو کہ اس شخصیت کے بالکل برعکس تھیں اور جن کی پہچان ہی اپنی آرائش اور زیبائش تھی، جن کا رکھ رکھاؤ ہی ان کی شخصیت کو انفرادیت عطا کرتا تھا، وہ تھی جے للیتا. جے للیتا کی شخصیت کو ان کا جو سلیقہ تھا اس کو بھی انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہ جب ان کے یہاں پر ریڈ پڑی تھی اور ان کی کتنی ساڑیاں، کتنے پرس اور کتنی جویلری ان کی برآمد ہوئی تھی، اس سب کو بھی وہ بیان کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی خاتون کے تو خیر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی آرائش اور زیبائش پر توجہ دیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جے للیتا کتنی ذکی اور کتنی ذہین اور سیاسی فہم و فراست رکھنے والی خاتون تھی. انہوں نے کتنے بڑے بڑے فیصلے اپنے دور حکومت میں لیے کہ جب ان کے دور میں ملازمین نے احتجاج کیا تو انہوں نے 2 لاکھ ملازمین کو برطرف کرنے جیسا سخت قدم بھی اٹھا لیا تھا. لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے پورے صوبے میں کھانا مفت، بالکل منیمم رقم پر پورے لوگوں کے لیے کھانا مفت فراہم کر دینے کی اسکیم بھی چلائی تھی، جس کی وجہ سے پورے صوبے میں ان کی ایک بہت مثبت پہچان بنی تھی. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان خاکوں میں ہمیں ایک نئی شکل نظر آتی ہے. اور یہ انتخاب بھی اطہر حسین نے جو اس کتاب میں آشنا چہرے میں جو ایک نیا کام کیا ہے، ورنہ تو ان کے خاکوں کا مجموعہ اویس صاحب پہلے ہی لا چکے تھے، بجھتیوں کے قطار اور دیگر ایک اور کتاب میں، لیکن اطہر حسین نے اس میں کیا انفرادیت بڑھتی ہے یا کیا نیا پن پیش کیا ہے، تو وہ ہے ان کا انتخاب بھی، کہ انہوں نے وہ خاکے جمع کیے ہیں جو ہم پر ایک الگ طریقے کا اثر ڈالتے ہیں. دوسری کتاب حفیظ نعمانی ایک عہد، ایک تاریخ مکمل طور پر اپنے عنوان سے مطابقت ہی نہیں رکھتی بلکہ اس کی تائید کرتی ہے. اس میں حفیظ نعمانی صاحب کی شخصیت کے مختلف رنگ اجاگر ہوتے ہیں. میں نے ان کی کتاب روداد قفس کو پڑھا تھا، جس کو پڑھ کر کے احساس ہوا تھا کہ انہوں نے کس استقلال کے ساتھ ندائے ملت کی وجہ سے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام پر جب خطرہ منڈلا رہا تھا اس کے لیے آواز اٹھانے کے عوض میں جو زندان میں اپنا وقت گزارا تھا اور جو زندان کی شب و روز کو انہوں نے پیش کیا تھا، اس کا جائزہ بھی لیا اور اس سے ان کی شخصیت کو جانا. ورنہ ہم سے طفل مکتب حفیظ نعمانی صاحب جیسی شخصیت کو کہاں جان پاتے. صرف وہی کتاب تھی کہ جس نے ایک نئی نوعیت کے ذریعے ایک نئی تحریر سے مجھے روشناس کیا تھا. اور میں یہی کہنا چاہوں گی مختصراً کہ یہ دونوں کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں لائبریری کی زینت بنا دیا جائے، بلکہ یہ کتابیں یا حفیظ نعمانی صاحب کے لیے ایک سچا خراج عقیدت یہی ہے کہ انہیں پڑھا جائے، ان کی شخصیت کو سمجھا جائے
اور ان کی سی جرت بے باکی اور قوت ارادی سے خود کو مزین کر کے عمل کی دنیا میں قدم رکھا جائے، کیونکہ دور تو وہی ہے، ابھی نہ کچھ بدلا ہے اور نہ ہی کچھ بدلنے جانے کے امکانات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں اویس اسمبلی صاحب کے اطہر حسین صاحب کو نہیں، بلکہ شائقین ادب کو اور ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جو صحافت کی دنیا میں قدم جمائے ہیں، یا جو قوم جن کے دلوں میں جذبہ ہے قوم کی خدمت کا، انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ ایک احساس شخصیت کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اسے پڑھیے اور عمل کی جانب بڑھیے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی حفیظ نعمانی صاحب کے لیے کہ اے موت مجھ کو آ کر خاموش کر گئی تو، اے موت آ کر مجھ کو خاموش کر گئی تو، برسوں دلوں میں لیکن ہم جاگتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سامعین، آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔